السلام علیکم ناظرین، آپ سب خیریت سے ہے؟ ویلکم بیک انفو ہنٹر ورلڈ۔ اور ابھی ہم آپ کو جو جگہ میں زیارت کرنے کے لیے لے کے جائیں گے وہ جگہ ہے غار حرا جبل نور میں، مکہ المکرمہ سے 3 مائل دور۔ اور یہ وہی جگہ ہے جس جگہ پہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرسٹ وہی نازل ہوا تھا۔ اور یہاں پہ کیسے آپ جاؤ گے، آپ کا پیسہ کیسے سیو ہوگا، اور جانے کا ٹائم کیا لے کے جانا ہے، یہ سب کے بارے میں ابھی آپ کو بات کروں گا۔ یہ ہے جبل نور غار حرا، اس کے اوپر ہی وہی نازل ہوا تھا، یہ پہاڑ کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں آیا تھا بس میں، جو مکہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے پاس ہی جو صفا ان مروہ کا جو سائٹ ہے، پہاڑ پہاڑ کا ٹھیک سامنے بس اسٹینڈ ہے، اس بس اسٹینڈ سے آپ یہاں پہ آ سکتے ہو۔ اور اس جگہ سے آپ مکہ کی جو خوبصورت جو جگہ ہے زیارت کے لیے حجاج کرام زیارت کرتے ہیں، ان سب جگہ پہ آپ جا سکتے ہو صرف 3 درہم میں۔ جانے کا ہے 3 درہم، آنے کا 3 ریال، آپ 3 ریال سے جا سکتے ہو اور 3 ریال سے آ سکتے ہو۔ اور یہ جو جگہ ہے، اگر آپ ٹیکسی میں جاؤ گے تو پھر آپ کو تقریباً 20 ریال لگے گا، 15 ریال 20 ریال لگے گا۔ تو پھر آپ کو اچھا ہوگا بس میں آؤ، بس میں جاؤ، بس میں سیف بھی ہے اور سیکیورڈ بھی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اور یہ جو جگہ ہے، یہ جو پہاڑی ہے، یہاں پہ یہ پیدل اٹھنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ابھی سعودی گورنمنٹ نے یہاں پہ نیا راستہ بنایا یہ ہے، یہاں سے گاڑی بھی اٹھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پرائیویٹ کار ہے آپ یہاں پہ اٹھ سکتے ہو، اور یہاں پہ اٹھ کے جو سامنے ایک جگہ ہے وہاں پہ ابھی ٹھہرتا ہے، کچھ دن کے بعد انشاءاللہ یہ دیکھیں سامنے سے اٹھتا ہے، یہ ایک دم کارنر میں گاڑی جاتا ہے۔ ابھی تھوڑا کام باقی ہے، وہ بھی ہو جائے گا ابھی الحمدللہ انشاءاللہ۔ اور یہ جو جگہ ہے ابھی سیڑھیوں سے ہم لوگ اٹھا تھا، میرا پاس تو پرائیویٹ کار نہیں تھا، ہم تو بس میں آیا تھا، اس کی وجہ سے پیدل اٹھنا پڑ رہا تھا۔ اور پیدل اٹھنے کے لیے آپ کو پانی اور چپس چاکلیٹ یہ سب آپ کو رکھنا پڑتا ہے، ادروائز آپ کو بہت بھوک لگے گا۔ اور یہاں پہ جب آپ آؤ گے تو پھر آپ تک فجر کے بعد آنا، فجر کی نماز کے بعد یا 3 بجے کے بعد، فجر کے بعد آؤ گے تو اچھا ہے۔ اس ٹائم ویدر جو ہے نا وہ بہت خوب کول رہتا ہے۔ اگر دوپہر کا ٹائم آؤ گے تو ویدر بہت سخت ہوتا ہے، یہ دیکھیے کہ دھوپ کتنا گرمی تھا اللہ ہے۔ یہ یہاں سے کلاک ٹاور کا بھی نظر آتا ہے۔ تو پھر آپ کو یہاں پہ اگر پیدل گاڑی ہے، گاڑی کا بندوبست ہے، گاڑی سے آپ اٹھ سکتے ہو ابھی، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا گاڑی سے مت اٹھو یار، پیدل اٹھو، کیونکہ اگر آپ پیدل اٹھو گے تو پھر آپ کو یہ احساس ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا تکلیف اٹھایا ہمارے لیے۔ اگر گاڑی میں اٹھ جاؤ گے تو پھر اس جگہ میں اٹھنے کا جو ایڈونچر ہے، جو مزہ ہے وہ آپ کو نہیں آئے گا۔ تو پھر آپ کو میرا سجیشن ہے آپ پیدل اٹھو، تو پھر آپ کو فیلنگس آئے گا، اس زمانے کا جو فیلنگس تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کا جو فیلنگس، وہ فیلنگس آپ کو آئے گا۔ یہ دیکھیے یہاں پہ سب تکا ہوا ہے، یہاں پہ سب بیٹھا ہوا ہے، یہ سب اوپر اٹھنے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ یہاں پہ اٹھنے کے لیے پیدل اگر آپ اٹھو گے تو پھر تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹہ لگ سکتا ہے، یا 2 گھنٹہ لگ سکتا ہے، 2 سے 3 گھنٹہ تقریباً آپ کو لگے گا۔ اترنے میں بھی 1.5 سے 2 گھنٹہ لگتا ہے آپ کو۔ یہ عصر کا بعد کا نظارہ ہے، یہ مکہ المکرمہ کا۔ اور ویڈیو کا ایک دم اینڈ میں آپ کو جو غار حرا اس کو وہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے پہلے یہاں پہ آ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور کچھ عرصے کے بعد یہاں پہ اللہ رب العالمین نے وہی بھیجا ان کے اوپر، اور وہی جو پہلے نازل ہوا ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ تو پھر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر جبرائیل نے ان کو اپنا سینہ سے لگایا، پھر ان کو خود بخود پڑھنا شروع ہو گیا، پڑھنا اور لکھنا بھی آہستہ آہستہ ان کو سیکھنا اور پڑھنا دونوں آتا تھا۔ پھر نبوت کے بعد پھر انہوں نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس میں جو پہلا جو آیات ہے، پڑھو تمہارے رب کے نام پہ جس نے تمہیں بنایا ہے۔ افسوس آج کا مسلمان پڑھتا نہیں ہے۔ ہمارے اللہ نے ہمارے نبی پر جو وحی نازل کا، وحی کا پہلا آیات ہی ہے پڑھو، لیکن یہی ہے جو جگہ، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جگہ سے گھسنا ہے، اس جگہ سے اندر گھسنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو چھوٹا سا ایک بستر بھی یہاں پہ ڈال نہیں سکتے، اتنا چھوٹا جگہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ تو پھر وہی نازل ہوا اقرأ، پڑھو تمہارے رب کے نام میں جن نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں کریٹ کیا ہے۔ تو پھر ہمارا پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی جو سجسٹ کیا ہے وہ پڑھنے کا کیا ہے، لیکن افسوس مسلمان کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتا ہے،
نہ وضو کا فرض آتا ہے نہ غسل کا فرض آتا ہے، کیونکہ مسلمان آج احمق ہے، پڑھتا نہیں ہے، صرف ویسٹرن سویلائزیشن کا مسلمان آج فالو کرتا ہے. اس کے لیے تو مسلمان کا یہ حالت ہے آج. یہی ہے جو جگہ غار حرا کا، اس کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا تھا. یہ رات کا نظارہ ہے، یہ رات کا نظارہ ہے. رات کو سب یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں. یہاں پہ جو آتا ہے وہ اترنے کا دل نہیں کرتا ہے سب کو، کیونکہ یہ تو ہمارا پیارا نبی کا جگہ ہے، اس لیے برکت والا جگہ ہے. تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوا. پھر وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی چاچا شام میں جو رہتے تھے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گیا. ورقہ ابن، یہی ہے غار حرا کا اصل جگہ. یہی جگہ پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہاں پہ ہر کوئی آ کے نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے. یہاں پہ ایک ضروری ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہاں پہ ہمارا جو بھائی ہے نا، ساؤتھ ایشین، انڈین، پاکستان، بنگلہ دیش کے، یہ لوگ آ کے یہاں پہ نفل نماز پڑھنے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں. یہاں پہ نفل نماز پڑھنا فرض، نفل، سنت کچھ نہیں ہے. تو پھر یہاں پہ آؤ، زیارت کرو، دعا کرو، چلا جاؤ. کیونکہ اگر آپ یہاں پہ نماز پڑھنا شروع کر دو گے تو 10 لوگوں کا حق آپ تباہ کر دے رہے ہو. آپ 10 لوگوں کا حق آپ چھین لے رہے ہو. یہ آپ کا کوئی یہ نہیں بنتا. آپ کو نماز پڑھنا، یہ باہر کا جگہ، یہاں پہ نماز پڑھتا ہے یہ نہیں ہے. قرآن حدیث میں کوئی جگہ لکھا نہیں ہے اس جگہ کے اندر ہی آپ کو نماز پڑھنا ہے. تو پھر اس سے آپ باز آئیے گا. ادروائز یہ ون کائنڈ آف بدعت ہے. آپ کو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے حفاظت کرے. تو پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گیا. ورقہ ابن نوفل نے کہا، سب کچھ سننے کے بعد کہا، وہ جو انسان جس نے آپ کو پڑھایا ہے اقرأ بسم ربک الذی، کوئی معمولی یہ نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک فرشتہ ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام نے وہی لے کے آیا آپ کے اوپر، اور یہ اللہ کا طرف سے آیا ہے. تو پھر اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک چتاونی بھی دیا. انہوں نے کہا آپ کو آپ کا قوم اپنا شہر سے نکال دے گا. تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیوں ہمارا قوم مجھے شہر سے نکال دے گا؟ لوگ تو مجھے عالمین کہتے ہیں، اچھا انسان کہتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جتنا بھی نبیوں کو وحی نازل ہوا اور نبوت کا دعوت دیا سب کو، اس کا قوم نے گھر سے نکال دیا، اس کا شہر سے نکال دیا. آپ کو بھی نکالے گا. اور اس وقت تک میں زندہ رہا تو پھر میں ضرور آپ کو ہیلپ کروں گا. انفارچونیٹلی اس سے پہلے ہی ورقہ ابن نوفل کا وفات ہو گیا. تو پھر ورقہ ابن نوفل نے کوئی ہیلپ کر نہیں سکا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کے آیا مکہ المکرمہ میں. پھر کچھ دن وہی نازل نہیں ہوا. پھر اس کے بعد اگین وہی نازل ہونا شروع کر دیا. تو یہ تھا مکہ المکرمہ کا وہی نازل کا جو سلسلہ اور یہ جو سٹوری. یہاں پہ آپ جو مکہ المکرمہ میں جب بھی زیارت کرنے آؤ گے، میں سجیسٹ کروں گا آپ غار حرا سفر کرو اور غار حرا میں پیدل اٹھو. اس میں آپ کو احساس ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا تکلیف کیا، کتنا مشقتیں کیا. اور اس آیات کا جو آیا مفہوم ہے، پڑھو تمہارے رب کا نام میں جنہوں نے تمہیں بنایا ہے، وہ اس آیات کو فالو کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرو. قرآن حدیث سمجھ کے پڑھو. اگر قرآن حدیث ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم کو کامیابی ضرور ملے گا. لیکن آج سوچو، فلسطین، کشمیر، بنگلہ دیش، عراق، ایران، کس جگہ نہیں ہے جس جگہ میں مسلمان مار نہیں کر رہے. اور جس جگہ میں مسلمان مار نہیں کر رہے اس جگہ کا جو لوگ ہے وہ لوگ منافق ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن یہی ہے. لیکن جہاں بھی اسلام کا نام لینا چاہتا ہے، اسلام میں حکومت چاہتا ہے، اس سب جگہ میں مسلمان مار کر رہا ہے. اس کا ایک ہی وجہ ہے، مسلمان پڑھتا نہیں ہے. مسلمان پڑھنے کا کوئی عادت ہی نہیں ڈالتا ہے. مسلمان ابھی ٹک ٹاک اور یوٹیوب فیس بک میں لگا ہوا ہے. تو پھر میں کہوں گا پڑھو اپنے رب کا نام میں، قرآن حدیث سے سمجھا کرو. اور بیت اللہ جب زیارت کرو گے تب یہ غار حرا ضرور گھومنے جانا. اور غار حرا کا نیچے ابھی ایک ٹورسٹ ایریا بھی بنا ہوا ہے، پارک ہے، انٹرٹینمنٹ ایریا ہے. یہ نیچے کا جگہ میں، اس نیچے جگہ میں وہ بھی آپ گھوم سکتے ہو. ابھی میں دوسرا ویڈیو میں یہ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور یہ اترنے کا جگہ ہے سیڑھیوں سے. میں Sabar mari. Ada rumah gas.